کچھ تو حیا کرو، کچھ تو شرم. ایک ٹیچر کی تنخواہ ₹1,00,000 سے لے کر ₹1.5 تک. کوئی بے ایمان ہمارے بچوں کو نہیں پڑھاتا. کوئی نہ بلوچ پڑھتا ہے نہ پشتون پڑھاتا ہے. اگر آج پارلیمنٹ کے ارد گرد 500 پاؤنڈ کا ایک بم گرے، اسلام آباد میں ٹیکسی کا کرایہ ₹1,00,000 ہو جائے گا. یہ پارلیمنٹ ہے، اس کو گولی مارو، آگ لگا دو. 20 سینیٹر قومی اسمبلی کے ممبران اڈیالہ جیل جاتے ہیں، وہاں ایک کرنل بیٹھا ہے، نہ عمران کی بہن کو ملاقات ملتی ہے، نہ قومی اسمبلی کے ممبر کو ملتی ہے. سوشل سماجی معاہدہ ہے. جس طرح ایک گھر میں ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک گاؤں میں ایک معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے کو توڑنے کا کسی کو نہیں ہے. سماجی معاہدہ ہے. اگر آپ یہ کریں گے تو ہمارا یہ راستہ ہے کہ ہم پھر اعلان کر دیں کہ ہم نیا سماجی معاہدہ چاہتے ہیں. بات یہ ہے، میں نے بار بار کہا ہے، پاکستان میں یہ سکت نہیں ہے، ورنہ میری تجویز ہے، میں نے اب بھی تجویز دی ہے، نرم ترین تجویز میں نے دی ہے کہ بسم اللہ کریں. جو بھی جمعہ تحریک انصاف والے مناسب سمجھیں، اس جمعے سے ہم جمہوری قوتیں یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کے تمام ان مسجدوں میں جہاں جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے، ہم جمہور پہ یقین رکھنے والے، آئین کی بالادستی پہ یقین رکھنے والے، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے، ہم ہر جمعے میں کم سے کم لکھ لیں: آئین کی بالادستی زندہ باد، دہشت گردی زندہ باد، شہباز کے لیے جو کچھ کہنا ہے کہیں، فلانا کریں. اگر ہم پاکستان میں 1,00,000 سے زیادہ مساجد ہیں، میرے پاس صحیح عدد شمار نہیں ہے. اگر پاکستان میں 1,00,000 مساجد ہوں اور ہم ہر مسجد سے 200 آدمی نکالیں، خوزدار میں بھی، لوشکی میں بھی، پشتون آباد میں بھی، کنداری بازار میں بھی، مستنگ میں بھی، کم از کم ہر روز 2 کروڑ انسان نکلیں گے. چترال میں نکلیں گے، کوہستان میں نکلیں گے، فلانا میں نکلیں گے، شمن میں نکلیں گے. یہ میں کم وہ کر رہا ہوں. 2 کروڑ انسان اگر ہر جمعے کو نکلیں اور آرام شرافت سے یہ کہیں کہ ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم انسانی حقوق چاہتے ہیں، ہم یہاں پریس کی آزادی چاہتے ہیں، ہم یہاں عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں، اس آواز کو کوئی نہیں دبا سکتا. اس آواز کو دنیا کی وہ دیکھیں گے، دنیا کے کیمرے، پھر یہ بڑھتی ہے آگے. ورنہ یہ تو ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، میں اشارتاً کہا، اس کا کون علاج کرے گا؟ شہباز کے ساتھ جو لشکر ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں، خدا نخواستہ اگر آج پارلیمنٹ کے ارد گرد 500 پاؤنڈ کا ایک بم گرے، اسلام آباد میں ٹیکسی کا کرایہ ₹1,00,000 ہو جائے گا. کوئی لڑائی کی نہیں، ہر سے آدمی بھاگے گا گھر کی طرف. یہ چھوئے ملک کو بچائیں گے، یہ چھوئے ملک کو میں دعوے سے کہتا ہوں، خدا وہ دن نہ رہے. اگر آج کہیں بھی دیکھو، جب بربادی ہوتی ہے، لوگ گھر کی طرف، اپنے گھر کا دفاع کرو، حملہ ہوا، ہم ₹1,00,000 ٹیکسی نہیں ملے. کراچی سے تمام پشتون بلوچ کوئٹہ بھاگے گا، سندھی پتہ نہیں کدھر بھاگے گا، اسلام آباد سے کدھر، کون دفاع کرے گا؟ پشتون بلوچ کی تمام آبادی ہماری، آپ کی اکٹھے، جھوٹ سچ ملا کے ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر. تو کس بنیاد پہ یہ صوبہ بنا ہے؟ ہر ضلع کو صوبہ بھی دیا جائے؟ اس بنیاد پہ بنا ہے کہ یہ مختلف لوگ ہیں، ان کی مختلف زبان ہے، مختلف کلچر ہے. جب آپ کو پنجاب کے مقابلے میں برابری کی بنیاد پہ یہاں صوبہ ملا ہے، تو میری آبادی زیادہ ہو یا آپ کی آبادی زیادہ ہو، پھر برابری کی بنیاد پہ آپ سے میں آپ کے شامل ہوں. 1 کروڑ ہماری آبادی ہوگی، یہ 1.25 کروڑ. 1.25 کروڑ آبادی برابر ہے پنجاب کے 15 کروڑ انسانوں کی. اور جب ہم یہاں آتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں، میں 80 لاکھ ہوں، تم 25 لاکھ ہو. روزانہ ہم اس لیے کہ لوگ ہنسیں گے. اس میں کیا ہے کہ آپ پشتون علاقے کو پیچھے دھکیل رہے ہیں 30% کی طرف؟ کیوں؟ آپ نے جو کچھ، میں کسی پہ اعتراض نہیں کرتا، اب بری بات ہوتی ہے، اپنے کپڑے لوگوں کے سامنے دھونا بری بات ہوتی ہے.
50 سال ہوئے ہیں اس صوبے کو بنائے ہوئے، سوائے میرے بلوچستان کا ہر آدمی وزیر اعلیٰ بنا ہے. تم نے کیا تیر مارا ہے؟ آج بھی مجھے پتہ ہے بلوچ عورتیں کیا پہنتی ہیں، آج بھی مجھے پتہ ہے بلوچ غریب آدمی کیا کہتا ہے. یہ پیسہ کہاں گیا؟ بجٹ کا اربوں میں، ٹھیک ہے گزارا کرو، یہ سب ہڑپ غائب اور پھر بسم اللہ کر کے وہ کرو. میرے حوالے کر دو قسم خدا کے، اگر میں 5 توبہ 10 سال میں اگر میں مانا میں اور ایماندار آدمی غریب کی روٹی کپڑے کا مسئلہ حل نہ کر سکا تو مجھے گولی مار. کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے بدی کیا ہے؟ لوگ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ کتنے اسکول ہم نے بنائے 50 سال میں؟ 50 سال میں یہ 100 آزاد صوبہ 50 سال ہم نے کیے ہیں. کیا پرسنٹیج ہے ہماری تعلیم یافتہ بچیوں کی؟ اگر ہم ہر سال 200 لڑکے ساری صوبے 200 لڑکے اعلیٰ تعلیم تک پہنچاتے تو آج تعداد 10,000 ہوتی. 200 ملٹیپلائی بائی 50. اور اگر ہم پورے صوبے میں 1 لاکھ وہ لسبیلا سمندر اور یا فورسنڈیمن تک اس لمبے صوبے میں 1 سال میں اگر ہم 200 بچے اعلیٰ تعلیم کے نہیں نکال سکتے، ہمیں ڈوب مرنا چاہیے. 200 ہم نکالتے ہیں، اب ہمارے پاس 10,000 ہوتے، 10,000 انٹلیکچوئل بلوچ پشتون ہوتے. 10,000 اس چھوٹے صوبے کے لیے بہت کافی. ہم نے خود بھی ظلم کیا ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ ہمارے غریب بلوچ عورتیں تو میری بہنیں ہیں، ان کو چھوڑیں. کس بلوچ کے پاس 3 جوڑے کپڑے کا وہ ہے؟ 3 جوڑے حیا کے کپڑے کس بلوچ کے پاس ہے؟ اور کپڑے بھی ہماری بہن چٹ گاؤں کے لیے چنٹ. یہ معافی چاہتا ہوں، الفاظ میرے منہ پہ سخت آتے ہیں. چنٹ لوگ حیوانوں پہ بھی نہیں ڈالتے. ہماری بچیوں کو، ہماری عورتوں کو چینٹ کے 2 جوڑے کپڑے اویلیبل نہیں ہیں. آپ آج اعلان کر دیں. میں نے بھٹو سے کہا تھا، خدا بخشے ان کو، کالوجی بھٹو صاحب یہاں آئے ہوئے تھے. میں جوان تھا جب خلیل خان فختہ اڑایا کرتے تھے. میں جوان تھا. وہ کنونشن کہتے ہیں مجھے اس کنونشن میں کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا تفصیل تو بہت ہے. میں نے کہا غریب پشتون بلوچ دلچسپی نہیں رکھتے تعلیم سے، لیکن اگر آپ ایک اعلان کر دیں کہ ہر بچی کو میں 2 جوڑے کپڑے دوں گا بچی کو، اور ہر بچے کو 2 جوڑے کپڑے اور 1 جوڑی چپل. میں نے کہا ان 2 جوڑے چینٹ کے کپڑوں کے لیے، یہ 2 جوڑے ملیشیا کے کپڑوں کے لیے تمام پشتون بلوچ آپ کو 50,000 بچے حوالے کر دیں. پھر ان میں سے گزارا کر کچھ نکل آئیں گے. وہ بھی ہم نہیں کر سکے. ایسا نہیں چلتا. اب ٹھیک ہے میں ماموں پارٹی خان بن کے وہ فلانا کروں. مرکزی کمیٹی میں نے آج کہا تھا، دکھ ہوتا ہے بلوچ پشتون دونوں. کچھ تو حیا کرو، کچھ تو شرم. ایک ٹیچر کی تنخواہ ₹1,00,000 سے لے کر 1.5 लाख تک. کوئی بے ایمان ہمارے بچوں کو نہیں پڑھاتا. کوئی نہ بلوچ پڑھاتا ہے نہ پشتون پڑھاتا ہے. وہ غریب جو ہمیں پڑھاتے تھے ان کو ہم نے بگا دیا. جب ہم بن گئے، کچھ تو خدا کا خوف کرو. اپنی ماں سے ڈرو، اپنی یتیم بچوں سے ڈرو. 1.5 लाख 1 लाख روپیہ تنخواہ ہے. گاؤں کے سامنے اپنے گاؤں میں بچیاں بھی اسی گاؤں کی ہیں، بچے بھی اس گاؤں کے، سب کو اکٹھا پڑھاؤ. آج ہمارے ریٹ پتہ نہیں کون کتنے. معافی چاہتا ہوں جی بسم اللہ. صاحب آپ نے ہمیشہ سے پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. جی پارلیمنٹ میں جب فوجی قیادت آئی دفاع کے اوپر بریفنگ دینے کے لیے، آپ اس کا بائیکاٹ کر کے بیٹھ گئے. جی اب آپ پھر پریس کانفرنس کرتے ہیں 19 نہیں کیا کہا جب پارلیمنٹ میں ملکی صورتحال کے اوپر دفاع کی کمیٹی بنا کے پوری پارلیمنٹ میں بریفنگ دی گئی تھی، تو آپ اس میں نہیں گئے تھے. کون بناتا ہے کمیٹی؟ پارلیمنٹ بناتی ہے. نہیں، یہ پارلیمنٹ نہیں ہے. یہ 2 نمبر پارلیمنٹ ہے. یہ بے ایمان لوگوں کی پارلیمنٹ ہے. یہ منڈیوں بکنے والے مینڈوں کی پارلیمنٹ ہے. کون سی پارلیمنٹ؟ سر آپ تو اچھے تھے نا اس میں. میں دیکھیں بنیادی طور پہ
ہمارے افواج نے، ہمارے دوست ہیں، کوئی فوجی نہیں، ہمارے افواج نے یہ حلف اٹھایا ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. ہماری حالت یہ ہے، تو خدا کو مانگو یار. کرنل تو بہت بڑی بلا ہے، حوالدار تو کسی کو بھی یوں یہ پارلیمنٹ ہے، اس کو گولی مارو، آگ لگا دو. 20 سینیٹر قومی اسمبلی کے ممبران اڈیالہ جیل جاتے ہیں، وہاں ایک کرنل بیٹھا ہے، نہ عمران کی بہن کو ملاقات ملتی ہے، نہ قومی اسمبلی کے ممبر کو ملتی ہے، نہ سینٹ کے ممبر کو ملتی ہے. اور ہمارا ایماندار اسپیکر اور ہمارا ایماندار چیئرمین آئین کے مطابق کوئی قومی اسمبلی کا ممبر کسی جیل کا دورہ کر سکتا ہے وداؤٹ انفارمیشن. آج قومی اسمبلی کا ممبر ایک اپنی قیدی لیڈر سے ملنے کے لیے اس کا جواب نہیں دے سکتا، اور پارلیمنٹ کا اسپیکر بھی ایمان. اگر کوئی اور اسپیکر ہوتا میں بھول رہا ہوں نا، مجھے بھول رہا ہوں، یہ 600 سال پہلے یا 700 سال پہلے بادشاہ سلامت کو 5 لوگوں کی ضرورت تھی جو پارلیمنٹ کے ممبر تھے. بادشاہ سلامت